اسلامیہ بالخصوص مرحومین وسیع محمد، ام فروہ بیگم، مشتاق حسین، فاطمہ بیگم اور بانیان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اور اس میں بیگم و سید اتفاق حسین کو بھی اپنے ساتھ شامل ثواب فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صلوات اللهم صل على محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ کی شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان مجالس میں ہماری گفتگو کا اصل عنوان کربلا میں سعادت اور شقاوت کے اسباب۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی معیت کو اختیار کرو، سچوں کے ساتھ
ہو جاؤ۔ یہ جو سچوں کے ساتھ ہونا ہے، یہ تقوی کا اثر ہے یا شرط تقوی ہے، اس میں علماء کے درمیان میں بحث پائی جاتی ہے۔ ایک تعداد ہے علماء کی جو فرماتی ہے کہ یہ جملہ کونوا مع الصادقین مقام شرط پر ہے کہ تقوی کے مراحل کو طے کرنے کے لیے، تقوی کے مدارج کو حاصل کرنے کے لیے ایک شرط کیا ہے کہ انسان صادقین کی معیت کو اختیار کرے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خود تقوی کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جب انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے تو تقوی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان صادقین کی معیت میں آ جاتا ہے۔ خب یہ تقوی کئی اعتبار سے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر تقوی کی اہمیت اور ضرورت کو بیان فرمایا ہے، جو اپنی جگہ ایک مفصل موضوع ہے۔ خود تقوی کو سمجھنا، تقوی کے آثار، اور یقیناً ایک اہم موضوع ہے کہ جس کو واقعاً مفصل طریقے سے بیان ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جو اہم ترین چند ایک نکات ہیں ان کو بھی میں اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا۔ ایک اہم ترین مقام کے جس کو تقوی کی ضرورت کے عنوان سے قرآن نے بیان کیا، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی کو اختیار کرو حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز مت مرنا الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ وہ اگر کل کی گفتگو یقیناً ذہن میں محفوظ ہوگی، وہاں میں نے آپ کی خدمت میں لا الہ الا اللہ کے ضمن میں ذکر کیا تھا کہ یہ لحن، یہ ترکیب کہ جہاں پر اللہ سے پہلے نفی آ جائے، یہ حصر کے معنی دیتی ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، ترجمہ اگر کیا جائے تو یہ ترجمہ بنے گا کہ مت مرنا، ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہوں۔ اب یہاں پر بحث موجود ہے، لیکن کل والی لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی جوان، کوئی بہادر نہیں سوائے علی علیہ السلام کے، اسی طرح سے مت مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ تینوں مقامات پر مراد یہ ہے کہ انسان، اب ہم جس مقام پر ہیں وہاں پر بحث یہ ہے کہ موت یقیناً ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، دیکھو ہرگز مت مرنا، تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ قبلہ بزرگوار مولانا حجت الاسلام المسلمین سید علی عاقب یہاں تشریف فرما ہیں، میرے بزرگوار بھی ہیں، ہمارے بہت واقعاً فاضل دوستوں میں سے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے بہرحال بعض علمی جسارتیں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن یقیناً علماء کی موجودگی میں اصل مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اصلاح ہماری ممکن ہو تو ضرور کریں۔ لہذا اب یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر جب ہمارا اختیار ہی نہیں ہے موت پر، تو یہ کہنا ولا تموتن، دیکھو ہرگز مت مرنا، یہ معنی نہیں رکھتا الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ مسلمان ہوں۔ تو کل جو بحث کی تھی اس کا معنی کیا ہے کہ ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ وہ ہرگز مت مرنا، یہاں پر معنی کیا ہوگا کہ صرف مسلمان ہو کر مرنا، تمہاری موت صرف اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ تم اسلام پر ہو۔ اب یہ جو بحث ہے کہ ہم کیسے صرف اسلام پر مریں، اس کا جواب آیت دے رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ جب انسان تقوی کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرتا ہے تو تقوی کا ایک فائدہ، تقوی کا ایک اثر یہ ہے کہ واحد چیز جو انسان کے اسلام پر مرنے کو گارنٹی کرتی ہے وہ تقوی ہے۔ یعنی اگر انسان میں تقوی نہ ہو، بحث ہے علماء کے درمیان میں بھی ہے، بچوں بھی پوچھتے ہیں، جوان بھی پوچھتے ہیں، مومنین بھی پوچھتے ہیں، مولانا کیا مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد تقوی ضروری ہے؟ ایک سوال ہے کہ مثلا اگر ہم فرض کریں کہ تقوی نہیں حاصل کرتے تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، جنت یقیناً جزا ہے عقیدے کی، اگر عقیدے پر خاتمہ ہو گیا تو یقیناً جنت مل جائے گی۔
البتہ یقیناً کا معنی یقیناً یہاں پہ ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم مثلاً تقویٰ کی منزل پر نہیں پہنچے تو ہمیں جنت اتنی ہی آسانی سے مل جائے گی جتنی مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے، شہداء کے لیے، علماء کے لیے، عرفاء کے لیے قرار دی ہے۔ یقیناً یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ اگر اتفاقاً کوئی مومن مر جاتا ہے، یعنی ایمان پر مرتا ہے لیکن صاحب تقویٰ نہیں ہے، تو وہ یہ ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا لے کہ مرنے سے لے کر جنت تک پہنچ جانے کے جو مراحل ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ اگر انسان واقعاً ان میں سے کسی ایک مقام کو بھی درک کر لے، واقعاً درک کر لے، تو اس دنیا میں گناہ کرنے کی جرأت بھی انسان کے اندر پیدا نہ ہو۔ واقعاً وہ بہرحال ہوں گے لوگ جنہوں نے آسان دین بانٹنے کے لیے اور فری ٹکٹ جنت کے دیے ہوں گے۔ ہم نے جو حوزے میں دین پڑھا، قرآن سے سمجھا، اہل بیت سے سمجھا، اتنا آسان دین ہمیں کہیں پر ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ جو بغیر کسی کچھ کیے آپ کو جنت میں پہنچا دے۔ میں عام طور پر اپنے بچوں کو، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، آج بھی اشارہ کروں گا اس بات کی طرف کہ دیکھیں یہ کیسز ہو سکتے ہیں کہ کوئی کسی اور راستے پر ہو، کسی اور مذہب پر ہو، اس کی فکر کچھ اور ہو، اور وہ آخری مرحلے میں خدا اس کے اوپر کوئی لطف کرے کہ جس کل میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ کربلا ایکسیڈنٹس کا نام نہیں ہے۔ کوئی بھی ایکسیڈنٹلی کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں پہنچا، بلکہ کربلا شعور اور بصیرت اور اس کے ظہور کا نام ہے۔ تو میں نے کل اشارات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ حتیٰ چھوٹے سے چھوٹا سپاہی بھی سید الشہداء کا کم از کم اپنے شعور کے اعتبار سے اپنی تمام تر بصیرت کے ساتھ کربلا میں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ بس کربلا شعور کا نام ہے، بصیرت کا نام ہے، آگاہی کا نام ہے، ایکسیڈنٹس کا نام نہیں ہے۔ تکے میں کوئی کربلا پہنچ جائے، تکے میں کوئی امام حسین کے اصحاب میں شامل ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو آخری مرحلے میں آ کر ملے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی مراحل نہیں تھے جن کو انہوں نے طے نہیں کیا۔ لہذا کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پورے لشکر میں سے کتنے حر ہیں جو آئے ہیں، اسی سے آپ پروبیبلٹی نکال سکتے ہیں، اور آگے کے مسائل اپنی زندگی کے اسی کے اوپر آپ اس کو طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لہذا اگر کوئی فرض کر لیں، بالکل محال تو نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن چلا جائے دنیا سے گناہوں کے ساتھ بغیر تقویٰ کے چلا جائے، تو یاد رکھیے گا سفر انتہائی سنگین۔ میں ایک چھوٹی سی بات صرف عرض کروں گا کہ فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جس کو کوئی اور مثلا عذاب نہ ملے، کوئی اور اس کے لیے مسائل پیش نہ آئیں، لیکن اپنی بعض غفلتوں کی بنا پر اس کو صرف یہ کہا جائے کہ بھئی آپ نے جنت پہنچنا تو ہے، لیکن مثلا آپ 8-10 ہزار سال کے بعد جنت میں پہنچو گے۔ یہ پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ 8-10 ہزار تو میں تھوڑے سے کہہ رہا ہوں، بعض کی کہانی اس سے بھی لمبی ہو سکتی ہے۔ اب یہ 8-10 ہزار سال جو آخرت کے 8-10 ہزار سال ہوں گے، تو آخرت کے ایک دن کے بارے میں قیامت نے فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اب کیلکولیٹر انشاءاللہ رکھ لیجئے گا گھر میں، وہ کیلکولیٹر بھی جب آپ سے ایک دفعہ پوچھے گا کہ قبلہ کیا کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہو، تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ دنیا کیا ہے اور وہ دنیا کیا ہے۔ ایک غفلت بعض اوقات اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ انسان کے لیے فرض کریں جہنم نہیں ہے، آگ میں نہیں جلے گا، جہنم کے تو کہانی الگ ہے، جہنم کے لیے بات تو کبھی سوچیے گا بھی نہیں۔ واقعاً بتا رہا ہوں، یعنی جس عذاب سے اللہ نے ڈرایا ہے، اگر میں وہ چیزیں کہ جو ہم نے پڑھی اور قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے ان کی واقعاً توضیح انسان دینے لگے تو جہنم کا تصور ہی واقعاً ایسا ہے کہ انسان کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جہنم مثلاً کوئی کہے آپ سے 1 سیکنڈ کے لیے ہم مثلاً جہنم سے آپ کو گزار کے اور لے جائیں گے، تو یقین کیجیے گا کہ جہنم کا 1 سیکنڈ بھی آپ اگر کوئی چلا جائے خدا نخواستہ، تو مرنے کے مطلب جنت کے ان دنوں میں بھی وہ 1 سیکنڈ بھی اس کو کئی کروڑوں اربوں سال تک بھولے گا نہیں، وہ یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ 1 سیکنڈ بھی جہنم کا اس کا جو عذاب ہوگا اس کی کیفیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو انسان واقعاً، تو یہ تو تصور ہی الگ کر دیں کہ جہنم میں جانے کی بات۔ ابھی ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ جنت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اور بقول معروف حوریں بھی نظر آ رہی ہیں، جنت کی نعمتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، ٹکٹ ہاتھ میں ہیں۔ 10,000 سال اللہ نے کہے ہیں، 10,000 کو 365 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد
50,000 سے ملٹیپلائی کر لیجئے گا اور جو اس کا آنسر آ سکتا ہے اتنے سال لگ سکتے ہیں اس کو اس جنت میں پہنچنے میں۔ تو اب جو چاہتا ہے مثلاً کہ ہاں مطلب یہ سودا اس کے لیے آسان ہے تو بالکل بسم اللہ کر لے، لیکن اگر متوجہ نہیں ہے تو پھر تقویٰ کی اہمیت کو اپنی زندگی میں جاری رکھے۔ اب یہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں یہ امکان ہے، میں نے عرض کیا گارنٹی کوئی نہیں ہے، یعنی کیا؟ اگر تقویٰ اختیار نہیں کیا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ قرآن نے نہ اہل بیت نے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کہ جس کا تقویٰ نہیں ہوگا وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ واحد جو گارنٹی دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ اختیار کرو گے تو پھر گارنٹی ہے۔ لہذا اب اگر ہم کربلا کو اسی آئینے میں دیکھنا چاہیں کہ کوئی شخص بغیر تقویٰ کے کربلا میں امام حسین تک پہنچ سکتا ہے تو یقیناً اپنے اندر ایک سوال، پھر سے کہوں گا کہ جناب حر کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو جناب حر کا اپنا یہ تقویٰ ایک معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو لشکر یزید سے نکال کر یہاں تک لے کر آئے ہیں امام حسین تک، انہوں نے کیا مراحل طے کیے ہوں گے یہ جناب حر ہی جانتا۔ آسان نہیں ہے، پھر سے ایک دفعہ کہوں گا آسان نہیں ہے۔ لہذا ہم نے اور آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں کہ جو انسان کے اندر تقویٰ کو ایجاد کرتے ہیں، تقویٰ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، تقویٰ کے مراحل کو طے کرنے میں انسان کی مدد دیتے ہیں، کہ اگر یہ مراحل ہوں، اور ان میں سے بعض کو کربلا میں سید الشہداء نے باقاعدہ بیان بھی فرمایا ہے۔ لہذا اب یہ بحث میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ اپنی جگہ مفصل بحث ہے، اس کے لیے یقیناً ایک نسبتاً تفصیلی وقت درکار ہے کہ انسان بیٹھ کر خود تقویٰ اور تقویٰ کے مدارج کے اوپر ایک تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں تقدیم کرے۔ لیکن بالآخر ان مختصر سی مدت میں جو ہمارے پاس اور آپ کے پاس حاصل ہے، بالآخر کوئی اجمالی ہی گفتگو سے ہی، ایک مختصر و مفید ہی سے ہی مقامات کو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ تقویٰ میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت ہی کسی لے مین کو بھی سمجھانا ہو یا اپنے لیے سمجھنا ہو کہ بھئی تقویٰ کی بیس لائن کیا ہے، کہاں سے شروع کریں کہ ہم کم از کم اگر اس لائن پر پہنچ جائیں گے تو ہمیں متقی حساب کیا جائے گا، پروردگار ہمیں متقی حساب کر لے گا۔ کم ترین آثار تقویٰ میں سے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اعمال کو متقین سے قبول کرتا ہے۔ بس تقویٰ کا ایک کم ترین اثر کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت کا بھی جو تضمین ہے، اس کی بھی جو گارنٹی ہے، وہ کون دیتا ہے؟ تقویٰ۔ اب اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اگر ہم تقویٰ پر نہیں پہنچے تو ہمارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ غیر متقین کے عمل کو قبول نہیں کرتا، یہاں پر یہ معنی نہیں۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ غیر متقین اپنا عمل قبول ہونے سے پہلے ہی کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ پھر وہ بارگاہ پروردگار میں قبولیت کی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ مثلا بعض گناہ تو آپ جانتے ہیں کبیرہ ہونے کے باوجود بھی ہماری نظر میں ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سب سے فیوریٹ گناہ ہمارا غیبت ہے۔ مثلا کہ ہم غیبت کرتے ہیں اور ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ اصلا گناہ شمار نہیں کرتے ہم غیبت کو، یہ تو مثلا ہمارے ہاں عام طور پر مومنین کو سمجھاؤ بھی تو وہ کہتے ہیں، بڑے ہنس کے کہتے ہیں، مولانا اس کے بغیر تو زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا، پھر تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہ جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ آپ لطف لیتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر غیبت کرنی ہے تو پھر کم از کم اس شخص کی غیبت کریں جسے واقعاً آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہوں۔ واقعاً اگر آپ اپنی جان سے زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کی غیبت کریں گے تو روایات کے مطابق آپ کے سارے نیک اعمال اس کے حساب کتاب میں لکھ دیے جائیں گے، اور اگر پھر بھی کوئی شارٹیج ہو رہی ہوگی تو اس کے سارے برے اعمال آپ کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو اب غیبت کرنے سے پہلے آپ یہ سوچئے گا کہ میں جس کی غیبت کرنے جا رہا ہوں آیا وہ میرے لیے اتنا محبوب ہے کہ میں اپنے سارے اعمال، بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے غیبت، بعض اوقات وہ ایک جملہ کیا کرے گا؟ آپ کے سارے نیک اعمال اس کے کھاتے میں، اور پھر شارٹیج رہ گئی تو اس کے برے اعمال آپ کے کھاتے میں لکھ دے گا۔ تو اگر کسی سے اتنی محبت ہے تو پھر شوق سے کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر سوچیں۔ یہ کم ترین اثر بتا رہا ہوں، ورنہ غیبت کے جو الفاظ قرآن نے بیان کیے ہیں وہ ہولناک ہیں، کہ جہاں قرآن فرماتا ہے کہ غیبت کرنے والا گویا اپنے بھائی کے مردار یعنی میت کو، اس کے گوشت کو کھانے والا،
اور یہ بہرحال علماء نے اس پر بحث کی نہیں، ابھی موقع نہیں ہے. ایک گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے وہ پورے کے پورے نام اعمال کی کیفیت کو تبدیل کر دیتا. تو اللہ قبول نہیں کرتا کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ ہم قبول ہونے ہی نہیں دیتے. لہذا تقویٰ کے کم ترین آثار میں سے ایک اثر کیا ہے کہ قبولیت کا، اعمال کا باعث بنتا ہے. کیا ہے یہ تقویٰ؟ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، یقیناً موقع بھی نہیں ہے. بیس لائن تقویٰ کی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کم ترین مرتبہ تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے گناہ اور معصیت کو چھوڑ دے، کوئی واجب ترک نہ کرے اور کسی بھی حرام کو انجام نہ دے. یہ بیس لائن ہے. یعنی کیا؟ کوئی ایک بھی گناہ اگر انسان میں باقی رہ جاتا ہے، کوئی ایک معصیت، بس کثرت عبادت کا نام تقویٰ نہیں ہے. زیادہ نمازیں پڑھنا، مثلا خدا توفیق دے نماز شب کے بہت آثار و برکات ہیں، لیکن نماز شب کا پڑھنا بھی تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے کہ انسان پہلے مرحلے میں بیس لائن آف طبقہ، جہاں سے تقویٰ شروع ہوتا ہے، فرسٹ سٹیپ کیا ہے تقویٰ کی بات دیکھا کہ انسان سارے گناہوں کو ترک کر دے، کوئی حرام انجام نہ دے اور کوئی واجب ترک نہ کرے. یہ کم ترین ہے. اب اس منزل پر پہنچنے کے لیے بھی کہ یہ کیسے کیا جائے، یقیناً میں نے کلرز کیا تھا، اہم ترین کام کربلا کا کیا ہے؟ شعور کو بیدار کرنا. اہم ترین کام کربلا کا اور امام حسین کا کیا ہے؟ اپنی توجہ کو، ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا کے ہمیں اور آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرنا. یہ جو لفظ ہے نا، یا وجیہن عند اللہ، جو ہم کہتے ہیں وجیہن عند اللہ، یعنی کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جو نوعاً جس کی جہت اللہ کی طرف ہے، جو اللہ کے سامنے ایک خاص جہت رکھتا ہے، لہذا جتنی ہمارے اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی آٹومیٹیکلی ہمارے تمام اعمال عبادت میں تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اصل چیز کیا ہے؟ توجہ. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کی توجہ میری طرف رہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی توجہ میری طرف رہے. تمام عبادات میں نیت کیوں قرار دی گئی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اپنے آپ کو متوجہ خود بھی، یعنی عام زندگی میں تو کرے ہی، لیکن ان عبادات میں خاص طور پر اپنی توجہ کو فوکس کرے خدا کی. اب یہ جو نیت کی شرط ہے، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے زبان سے ایک چیز دہرا دی بس نیت وہ ہے، اور ہم نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں مثلا فجر کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر. اب اس کے بعد مثلا جو بھی چل رہا ہے نماز جاری ہے. اگر بعض مقامات پر سختی سے انسان اپنا محاسبہ کرے تو مسائل سنگین ہو جاتے ہیں. نیت کا معنی، قبلہ بزرگوار موجود ہیں، نیت کا معنی یہ ہے کہ جب آپ نے جس نیت سے عمل کو شروع کیا ہے، آخر عمل تک وہ نیت باقی رہنی چاہیے. اگر درمیان میں نیت ادھر ادھر ہو گئی تو پھر عمل ضائع. میں اس کی عام طور پر جو مثال دیتا ہوں، مثلا آج کل گرمی کے ایام ہیں، آپ سخت دھوپ میں، سخت گرمی میں گھر میں داخل ہوئے، اور جب وضو کے ارادے سے پہنچے اور آپ نے پانی چہرے پر ڈالنا شروع کیا تو پانی آپ نے دیکھا بڑا ہی ٹھنڈا اور خوشگوار سا پانی ہے. جب آپ نے چہرے پر ڈالا تو آپ کے اندر ایک تازگی کی کیفیت ایجاد ہوئی، تو آپ نے کہا چلو بھائی مزہ آ رہا ہے، 2-4 دفعہ پانی اور ڈال دیں. یہ جب آپ نے درمیان میں 2-3 دفعہ خوشگواری کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے پانی ڈالا ہے، اس ڈالنے کے بعد آپ کا وضو جاری ہے یا نہیں؟ آپ نے منہ دھویا نہ تھا، ابھی جو دھو رہے تھے وہ آپ قربتاً اللہ کی نیت سے، وضو کرنے کی نیت سے کر رہے تھے. لیکن اگر آپ کی نیت میں یہ بات شامل ہو گئی کہ میں تھوڑی سی ریفریشمنٹ بھی حاصل کر لوں، تھوڑا سا فریش ہو جاؤں، کچھ پانی 2-4 دفعہ اور ڈال لوں، جب آپ نے صرف اس نیت سے ڈالنا شروع کیا تو اب آپ کا وضو باطل ہو گیا ہے. آپ کو نئے سرے سے وضو کو آغاز کرنا ہے. کیوں؟ نیت آپ کی ختم ہو گئی. بس جو نیت شروع سے رکھی ہے وہ آخر تک چلنی چاہیے.
ایک اہم مرحلہ یہ جو جنود شیطانی اور جنود رحمانی، خدا کا لشکر اور شیطان کا لشکر، یہ ساری لڑائی، یہ ساری جنگ، اس کا جو سب سے امپورٹنٹ وار گراؤنڈ ہے وہ ہماری اور آپ کی فکر ہے۔ شیطان نے پہلے دن دھمکی دی۔ دھمکی کیا دی؟ کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے پروردگار میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں، الا عبادک منہم المخلصین، میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا۔ میں عام طور پر یہ جملہ کہتا ہوں کہ مثلا شیطان اغوا کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ بورے لے کر آئے گا۔ ہاں، کراچی میں ایک زمانے میں فیشن تھا، بندوں کو اغوا کرتے تھے بورے میں ڈال کے، پھر ذرا فیشن اور حالات تبدیل ہو گئے، اب لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے ڈالے میں ڈال کے۔ ڈالے آتے ہیں، اس کے اندر بندے کو ڈال کر لے جاتے ہیں اور پھر بندے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ تو شیطان ڈالے لے کر آئے گا، بورے لے کر آئے گا، کس کو اغوا کرے گا؟ کیسے اغوا کرے گا؟ کبھی سوچا کیا چیز ہے جو شیطان اغوا کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ شیطان اغوا کرتا ہے ہماری فکر کو، شیطان اغوا کرتا ہے ہماری توجہ کو، اور چونکہ نماز اسی توجہ کی سب سے اہم ترین جگہ ہے، یہ 5 منٹ کی نماز، یہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اپنی توجہ، یہ جو حضور قلب جس کو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ علماء نے، عرفاء نے بہت خوبصورت بیان کیا۔ رہبر معظم سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اصل ابتدائی ترین حضور قلب کیا ہے؟ کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ابتدائی ترین ہے۔ آگے کے مراحل خود بخود حاصل ہوں گے اگر آپ نے یہ مرتبہ حاصل کر لیا۔ کون سا مرحلہ؟ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ متوجہ ہوں اس بات کی طرف کہ جو یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو بول رہا ہوں، یہ جو کر رہا ہوں، صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ لہذا آپ جیسے ہی آپ نماز میں اپنے آپ کو فوکس کرنے لگتے ہیں، بارہ ہو سکتا ہے آپ سب مجھ سے زیادہ بزرگوار ہوں اور ہو نہیں سکتا یقیناً، مجھ جیسے گناہ گار، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو میرے جیسے جو گناہ گار ہوں گے وہ انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر اللہ اکبر کہا، اور وہاں سے یادداشت کا ایک دروازہ ایسا کھلا کہ پھر وہ چیزیں یاد آنا شروع ہوتی ہیں کہ الحفیظ الرحمان۔ اور جہاں آپ نے چاہا کہ مثلا میں اپنے آپ کو فوکس کر لوں، تو تھوڑی دیر فوکس کرنے کے بعد پھر کچھ کھل گیا۔ ہاں، میں عام طور پر بچوں کو اس میں مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کا کمپیوٹر ہیک ہوتا ہے، ہاں، وائرس اٹیک، کوئی ہیکر اٹیک کر لے، سب سے پہلے علامت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بچے آج کل کے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو بعد میں مجھے بتا دینا کہ مولانا ایسا نہیں ہوتا، لیکن اپنے تو تجربات ایسے ہی ہیں بھیا۔ جیسے ہی ہیک ہوتا ہے، کوئی وائرس اٹیک کر لیتا ہے، ونڈوز آٹومیٹیکلی پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے ایسا بھیا؟ ہے نا، خود بخود کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز میں آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا اور شیطان نے ہماری سوچ کو ہیک کیا، ساری یادداشت کی ونڈوز پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کیا یاد آ رہا ہے، کبھی کیا یاد آ رہا ہے، اس کو بند کرو وہ کھل گئی، اس کو بند کرو وہ کھل گئی، اتنے میں نماز ختم ہو گئی۔ اور جہاں آپ نے نماز ختم ہوئی، وہیں شیطان نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہاں سے شیطان نے کہا بائے بائے۔ پھر کچھ یاد نہیں آئے گا آپ کو۔ ہم میرے ساتھ جنہوں نے تجربہ کیا ہوا ہوگا اس چیز کا، وہ اس پوزیشن کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ کیا مرحلہ ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ اصل جنگ یہی ہے، شیطان ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے میرے بندے اپنی توجہ کو میری طرف رکھیں۔ جب توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے تو اس کیفیت کا نام ہے لوجہ اللہ۔ جب صرف اور صرف انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو، توجہ اللہ کے لیے ہو، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ لہذا اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے 3 دن یتیم، مسکین، اسیر کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے کھانا کھلایا ہے تمہیں کس لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کے، میں اگر ترجمہ نہ کروں اور الفاظ دہراؤں تو کیا بنیں گے؟ اللہ کی وجہ کے لیے، اللہ کی وجہ کے لیے۔ ہاں، کس لیے کھلایا؟ اللہ کی۔ میں اس لیے دہرانا چاہ رہا ہوں تاکہ میں دہراؤں گا 2-3 دفعہ تو آپ کا دماغ خود بخود وہاں جائے گا
جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں، اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ لِوَجْهِ اللہ، اللہ کے وجہ کی خاطر۔ کون ہیں یہ؟ وہ ہیں جو خود زمین پر وجہ اللہ کہلاتے ہیں، کہلاتے ہیں نا، وجہ اللہ کہلاتے ہیں۔ ہاں، لہذا ہم ان تمام جگہوں پر جب ہم نے معنی صرف یہ کیا ہوا ہے وجہ اللہ کا لفظی ترجمہ، کیا کیا ہوا ہے؟ وجہ اللہ یعنی اللہ کا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا کوئی چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ہم نے کیا سمجھا اللہ کے چہرے سے؟ کیا مراد لی؟ سمجھ میں کچھ نہیں آیا؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، نعرہ حیدری، ایسے ہی ہوا؟ سب کچھ فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ہر چیز فضا ہونے والی ہے، باقی کیا رہنے والا ہے؟ تیرے رب ذوالجلال کا وجہ۔ ہم نے وجہ کو کہاں پہنچایا؟ وہاں پہنچایا، اور پھر نعرہ حیدری، مانا کیا ہوا؟ نہیں پتا۔ اب یہاں پر سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، ان کے کن کے الفاظ کوٹ کر رہا ہے؟ جو خود وجہ اللہ ہیں، ہے نا؟ کون ہے جنہوں نے روٹیاں دی ہیں؟ ان میں حضرت امیر ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت امیر بھی ہیں، باقی سب بھی وجہ اللہ ہیں ویسے، لیکن حضرت امیر وجہ اللہ ہیں یا نہیں؟ وجہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کھلایا ہے لِوَجْهِ اللہ، اللہ کی۔ تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ لہذا غور کیجیے گا۔ وجہ اللہ، اللہ کی وجہ، یعنی کیا معنی ہے؟ جس کی توجہ تمام تر اخلاص کے ساتھ خدا کی طرف ہو، اتنی خدا کی طرف ہو کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جب ہم نے کر دیا تو اب ہمیں تم سے کوئی نہ شکریہ چاہیے نہ جزا چاہیے، کیوں؟ ہم نے صرف خدا کے لیے کیا ہے۔ جب انسان اپنی توجہ خدا کی طرف کرتا ہے، یہ توجہ اپنے لیے جو وجہ چاہتی ہے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ جو توجہ اب ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں محسوسات میں پھنسے ہوئے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن مادی جو دیا ہے تو ہم اپنے آپ کو محسوسات سے باہر نہیں نکال سکتے، لہٰذا ہمارے محسوسات کے مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ایک جہت ہمیں ایسی مہیا ہو کہ جو جہت ہماری توجہ کو اللہ کی طرف کرائے۔ یہ جہت جب زمین پر مجسم ہوتی ہے تو معصوم کہلاتا ہے۔ معصوم کا کام کیا ہے؟ معصوم کا کام بالکل جیسا آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ عکس دکھانا۔ جب آپ آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ آئینے کو نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے ہیں؟ عکس کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جن کا کام ہی صرف اور صرف ہماری توجہ کو خدا کی طرف کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ہم اپنی پوری توجہ ان کی طرف کرتے ہیں، اگر واقعاً ہم اپنی توجہ ان کی طرف کر لیں تو یہ وجیہاً عند اللہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری اس توجہ کو خود بخود خدا کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ پس اب شیطان کا کام کیا ہے؟ اس توجہ کو اپنی طرف لانا۔ اہل بیت کا کام کیا ہے؟ اس توجہ کو اپنی طرف کیوں؟ کیونکہ اپنی طرف کریں گے تو خود بخود کہاں جائے گی؟ خدا کی طرف جائے گی۔ لہذا اب شیطان جانتا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سب کو اغوا کر لوں گا الا عبادک منہم المخلصین۔ مخلص نہیں کہا اس نے، کیا کہا؟ مخلص۔ زیر و زبر کا فرق عربی میں معنی تبدیل کر دیتا ہے۔ زیر ہو تو اس میں فاعل ہوگا، زبر ہو تو اس میں مفعول۔ اس میں فاعل ہوگا تو وہ جو انہوں نے اخلاص پیدا کیا، مخلص کہ جنہیں خالص کر دیا گیا ہے۔ بس اللہ نے کچھ افراد کو ایسا خالص رکھا ہوا ہے۔ خالص کا معنی کیا ہے؟ خالص کا معنی ہی یہ ہے کہ ان کی تمام تر توجہ صرف خالصتاً اللہ کی طرف ہے، لہذا مخلص ہیں۔ ان کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ بس اب ان کو نہیں بہکا سکتا تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم جیسے ہی اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کرتے ہیں، ہماری کنیکٹیوٹی خود بخود خدا سے ہو جاتی ہے۔ شیطان درمیان میں کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ نہیں، ہماری توجہ ان کی طرف نہ جائے، لہذا وہ اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ اب یہ اپنی طرف لانے کے لیے شیطان بڑا ہوشیار ہے۔ ہاں، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بڑا مکار ہے، شیطان بڑا چالاک ہے، لیکن شاید نہیں۔ کبھی کبھار آیات اور روایات پر تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو بعض مراتب اور مقام ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اجنہ، جن، یہ جو بھی مخلوق ہے، بہرحال اپنی جگہ ایک تفصیل چاہتی ہے کہ اس پر بحث کی جائے کہ جن کیا ہوتا ہے،
اور انشاءاللہ کبھی آپ کی سماعتوں نے چاہا اور شیطان شناسی کو موضوع ہم نے قرار دیا، ہمارا جو سب سے زیادہ کھلا ہوا دشمن عدو مبین ہے، اس کو جاننے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کانا من الجن، جن تھا تو جن کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی اجمالی طور پر عرض کر دوں کہ عام طور پہ تقریباً 99% ہماری معلومات اجنہ کے بارے میں وہ غلطیوں پر اور اشتباہات پر مشتمل ہے. جن جو ہم عام طور پر اپنے زندگی میں سمجھتے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو بھی مخلوق ہے عقل رکھتی ہے، مگر اس کی عقل اتنی مضبوط نہیں ہے. یعنی اجنہ کے اندر عقل ہے، صاحب عقل ہوتے ہیں، لیکن ان کی عقل اتنی مستحکم نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے جو ان کو اپنی خلافت کے لیے انتخاب نہیں کیا، اس کی ایک وجہ ان کے اندر عقل کی اس صلاحیت کا نہ ہونا ہے. اور اگر فرشتے اعتراض نہ کرتے تو شیطان کو کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں نے انسان کو بہکانا کیسے ہے. اگر فرشتے اعتراض نہ کرتے تو شیطان کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کرنا کیا ہے. فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اتجعل فیہا، اسے بنائے گا خلیفہ، کیوں بھائی اس میں کیا پرابلم ہے؟ یفسد فیہا، یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا. کیسے پتہ لگا تمہیں؟ فرشتوں کو کیسے پتہ لگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے یہ کیا تھا کوئی اور مخلوق یہ تھی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ فرشتے ناظر جس چیز پر تھے وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی فرشتوں کے سامنے آدم کو بنایا اور فرمایا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے، طین سے، پست ترین مادے سے بشر بنانے جا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو مستوی اور بیلنس کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس وقت اس کو سجدہ کرنا. اب فرشتوں نے کیا دیکھا؟ فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پست ترین مادے میں وہ روح ڈال دی ہے جسے اس نے اپنی جانب نسبت دی ہے، من روحی. یہ جو نسبت ہے اس روح میں، اس نسبت کی وجہ سے یہ روح اپنے اندر طلب کمال لامحدود رکھتی ہے. صرف انسان ہے کائنات میں، صرف انسان ہے کہ جس کے اندر ان لمیٹڈ وانٹ کا فینومینا پایا جاتا ہے. باقی کسی مخلوق میں ان لمیٹڈ وانٹ کا فینومینا نہیں پایا جاتا. یہ ان لمیٹڈ وانٹ کو طلب کرنے والی روح اللہ نے انسان کے بدن مادی میں رکھی، جو مادہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ میں ہے، وقت اور زمان اور مکان کی مقیدات میں ہے. لہذا فرشتوں کی کیلکولیشن بڑی واضح تھی. وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی عظیم ایمنس روح اللہ نے اس محدود مادے کے بدن میں رکھ دی ہے، یہ اگر اس سے نہ سنبھلی تو کیا ہوگا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے ایٹامک انرجی ہے، ایک ایمنس انرجی ہے، اگر یہ کنٹرولڈ رہے تو پھر بہت سارے فائدے، ایک بہت ہی زبردست سورس آف انرجی ہے جس سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ بے قابو ہو جائے تو کیا کرتی ہے؟ سیکنڈوں میں پورا شہر نابود. تو ہمارا کام، ہم یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے چلتے پھرتے ایٹم بم ہے. شیطان کو یہ، فرشتوں کو یہ بات پتا تھی کہ اگر انسان نے اپنی اس انرجی کو صحیح نہیں پہچانا اور اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دی تو پھر کیا ہوگا؟ فساد. کیسے؟ بہت آسان سی بات ہے. روح طلب کرتی ہے لامحدود کو، اور اگر آپ نے اس طلب لامحدود کو محدود ریسورسز اور میٹر کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ یہ محدود میٹر، محدود مادہ کبھی بھی لامحدود خواہش کو پورا، جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر طمع پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ریسورسز سے باہر نکل کر دوسروں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ دوسروں کے ریسورسز حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا
اور اس کی ہوس بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دھوکہ، مینیپولیشن، ان تمام چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اور آخر میں جیسے جیسے اس کے پاس مختصر سی قدرت آتی ہے، اس قدرت کے ذریعے سے اور کی تلاش میں اپنی ہی نوع کو قتل کرنا شروع کرتا ہے، اپنی ہی نوع کے ساتھ فساد برپا کرتا ہے، اپنی ہی نوع کو اپنا غلام بنانے کی۔ یہ وہ راز تھا ہمارا جو فرشتوں نے کھول دیا۔ شیطان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، کیا کرنا ہے؟ انسان کی صرف اور صرف اس ایمنس جو اس کے اندر انرجی ہے، اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے۔ وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ اگر میں نے اس کو حب دنیا میں لگا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا ریئیکٹر چل پڑے گا کہ جو خود ہی خود زمین پر اسی حب دنیا میں فساد مچانا شروع کر دے گا۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالی نے دین کے دائرے میں جو تقوی کو سیف گارڈ ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے، اس کا اہم ترین کام کیا ہے؟ یہ جو تقوی جو مجھے اور آپ کو معصیت، یہ جو میں نے ڈیفینیشن دی کہ کوئی حرام نہ کرے انسان، کوئی واجب اس سے ترک نہ ہو، اس چیز کو پانے کے لیے بھی جو پہلا، اس سے بھی پہلا مقدماتی اسٹیپ ہے وہ کیا؟ اپنے اندر سے حب دنیا کو ختم کیا جائے، دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے نکالا جائے، اور پھر اسی حب دنیا کو ختم کرنے والی چیز کا نام ہے کہ جو اس کی بیسک ٹریننگ ہے وہ کہلاتی ہے روزہ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیوں رکھا ہے روزہ ہم نے؟ اس روزے کا اصل فنکشن کیا ہے؟ اس روزے کا اصل فنکشن، اصل ہدف کیا ہے؟ انسان کے اندر سے حب دنیا کو نکالنا۔ اب یہ حب دنیا کیسے نکالتا ہے روزہ؟ روزہ مجھے اور آپ کو پہلے سٹیپ پہ صرف یہ بتاتا ہے کہ تم تھوڑا کھا کے بھی زندہ رہ سکتے ہو۔ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ تھوڑا کھا کے بھی۔ اب جب ہم تھوڑا کھا کر زندہ رہنے لگتے ہیں تو ہمارے پاس بچنے لگتا ہے، جب بچنے لگتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور کو دے دو۔ ایسے ہی جب آپ خود کم کھائیں گے تو آپ کے پاس بچے گا، جب بچے گا تو پھر آپ کسی کو دینے کی صلاحیت اپنے اندر۔ پس روزے کا کم ترین اثر کیا ہے؟ یہ حب دنیا کو ہمارے اندر سے نکالتا ہے۔ اس کے مقابلے پر، اسی روزے کے مقابلے پر سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو چیز انسان کے اندر حب دنیا کی ہی کیفیت کو مضبوط بناتی ہے وہ ہے لقمہ حرام۔ بہت بنیادی سی چیز ہے، ہم عام طور پہ متوجہ نہیں ہوتے، لیکن یہ لقمہ حرام کیا کرتا ہے؟ اس لقمہ حرام کی سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ یہ لقمہ حرام انسان کے اندر حب دنیا کو مستحکم کرنا شروع کر دیتا۔ پھر عین اس عالم میں بعض اوقات کے انسان بظاہر روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن گرفتار ہوتا ہے کس میں؟ حب دنیا میں۔ عزاداری کر رہا ہے لیکن پھر بھی گرفتار ہے حب دنیا میں۔ یہ حب دنیا مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے کب؟ جب انسان اپنے لقمے پر توجہ نہیں دیتا۔ اور خدا تقوی کا امتحان لیتا کہاں سے؟ سب سے زیادہ اہم امتحان لیتا خدا اسی رزق کے معاملے میں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ہم عام طور پر بچ جاتے ہیں، جہاں پھنستے ہیں وہ کیا ہے؟ رزق، اور رزق بھی رزق مالی۔ جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جس کسی نے بھی اللہ کے تقوی کو اختیار کیا، اس کے لیے وے آؤٹ نکالنا، اس کے لیے ایگزٹ بنانا، یہ خدا کا کام۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خدا اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، ما برائے عقل۔ تو اب خدا کیا کرتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کی زندگی کا کامن امتحان ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ امتحان بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمارے اور آپ کے لیے واضح کر دیتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے یا نہیں۔ لہذا ایک کامن ایمان ہمارا کیا ہے کہ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ سب سے زیادہ اللہ جس امتحان میں مبتلا کرتا ہے وہ امتحان رزق ہے۔ لہذا وہ بار بار کہتا ہے وہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق، یہ دونوں کا امتحان ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جس کا کھولتا ہے اللہ، اس کا بھی امتحان ہے،
اور جس کا بند کرتا ہے اس کا بھی. لیکن یہ بند کرنے والا رزق کا امتحان اللہ سب سے لیتا ہے, ہر ایک سے لیتا ہے. لہٰذا ہر ایک کے لیے اللہ سچویشن کریٹ کرتا ہے, مسبب الاسباب ہے, وہ سچویشن کریٹ کرتا ہے. کیسی؟ کہ جہاں آپ کے اوپر کوئی اتنی شدید ضرورت آئے گی کہ آپ کو اس ضرورت سے منہ موڑنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہوگا, پھنسائے گا اللہ تعالیٰ, ایسی سچویشن کریٹ کرے گا. کریٹ کرنے کے بعد حلال کے سارے دروازے ظاہری طور پر آپ پر بند ہو جائیں گے, اور پھر حرام بہت آسانی کے ساتھ آپ کی طرف آتا ہوا دکھائی دے گا. آ بھی رہا ہوگا, ساتھ اپنے توجیحات بھی لے کر آ رہا ہوگا, بہانے بھی لے کر آ رہا ہوگا. یہ ساری سچویشن اللہ کریٹ کرنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ واقعاً مجھے رازق مانتا ہے یا نہیں. لہذا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اور ہماری کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہی اسی لیے, هو الذی خلق الموت والحیات, کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا چاہتا ہے یہ دیکھنا کہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والا. اب اگر امتحان ہی نہ ہو تو کیسے پتہ لگے گا؟ لہذا دنیا کے بارے میں اگر کوئی شخص اس انتظار میں ہے کہ کبھی کوئی ٹائم ایسا آئے گا کہ اللہ مجھے نہیں آزمائے گا, تو ہمارے ہاں انگلش میں کہتے ہیں لیونگ ان دا فولز پیراڈائز. کوئی کہیں پر کوئی مقام ایسا نہیں ہے, ہاں پیدا ہونے سے پہلے کوئی امتحان نہیں ہے, اور انشاءاللہ مرنے کے بعد کوئی امتحان نہیں ہے. تو اگر امتحان سے جان چھڑانی ہے تو واحد راستہ موت. موت سے پہلے تک کوئی گمان اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کسی بھی جگہ پر اللہ آپ کو نہیں آزمائے گا, تو یہ ہماری بے وقوفی. لہذا اب اللہ آزماتا ہے اور آزمانے کے لیے یہ سچویشنز کریٹ کرتا ہے. اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرا رازق اللہ ہے, وہاں پتہ لگے گا کہ میرا رازق اللہ ہے یا چوری, میرا رازق اللہ ہے یا رشوت, میرا رازق اللہ ہے یا کم فروشی, میرا رازق اللہ ہے یا انڈر انوائسنگ, میرا رازق اللہ ہے یا ٹیکس چوری. باب کھولتے چلے جائیے, خود بخود ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا رازق کون ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, جیسے ہی یہ ہمارا خیال ہے کہ جیسے ہی ہم رزق حرام میں اترتے ہیں, سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ حب دنیا. اور یہ حرام اب پھر جب انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ لالچ, یہ طمع اس کی آنکھوں پر پردے, اس کے قلب پر مہرے لگانا شروع کرتا ہے. پھر اسے ربا بھی یعنی سود بھی جائز نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر وہ ہزار طرح کے بہانے کر کے طے در طے حرام میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا حرام کا کم ترین اثر کیا ہے؟ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. جب دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا نے آواز دے کر سورہ صف میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو نقل کیا. حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں, یا قومی لما توزوننی, اے میری قوم کیوں مجھے اذیت کرتے ہو, وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم, تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے, اچھی طرح سے جانتے ہو تم کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے بھیجا ہے مجھے, میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, یہ جانتے ہوئے بھی تم مجھے اذیت کر رہے ہو. خدا کیا کہتا ہے؟ اے موسیٰ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. اور جب کسی کا دل ٹیڑھا ہو جائے اور وہ معصوم کو اذیت دینے کے مرحلے پر آ جائے تو پھر خدا اس کے دل کو اور زیادہ. لہذا بار بار جو خدا مختلف مقامات پر فرما رہا ہے ختم اللہ قلوبہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے, ان کے اوپر مہرے لگا دی. کون ہے یہ بنیادی ترین پر وہ بنیادی ترین عنصر, وہ بنیادی ترین ایلیمنٹ کہ جو ہمارے دلوں پر تالا لگنے کا باعث بن سکتا ہے لقمے کی طرف متوجہ نہ ہونا. لہذا علماء عرفاء حتیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ جو کہ اشتباہ, جس میں کوئی شبہ بھی اگر پایا جاتا ہے, جب تک انسان اس سے اجتناب نہیں کرتا, کبھی بھی تقویٰ کی وادی میں داخل ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا. لہذا روزے کا بنیادی طور پہ فنکشن کیا ہے؟ ہمارے اندر سے اس حب دنیا کو ختم کرنا. اس روزے کے عین مقابلے پر شیطان کا اسٹرانگسٹ ٹول کیا ہے؟ لقمے کو حرام کرنا. آج دنیا میں جو بینکنگ سسٹم, کنونشنل بینکنگ سسٹم تو اپنی جگہ تھا ہی مصیبت, اب جو موجودہ اسلامی بینکنگ کے نام پر بھی فنکاریاں ہو رہی ہیں, وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لقمے کو حرام بنانا. پورا اکنامک سسٹم, مانیٹری سسٹم اس طریقے کا ڈیزائن کر دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کہیں نہ کہیں گھوم کر کہیں نہ کہیں
مبتلا ہو رہا ہے کسی نہ کسی حرام خوری میں. یہ ایک طرف ہے، سود خوری دوسری طرف ہے، شبہات یہ جو ابھی کرپٹو کرنسی اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے جوان صرف یہ دیکھ رہے ہیں بہانہ کیا ہے، آغا صاحب آگے کی تو دنیا ہی یہی ہے، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا. یہ نہیں سوچ رہے کہ بھیا شرح حرام ہو سکتا ہے یا نہیں. کتنے ہی معاملات میں ایسے ہی ہے. ان کو سمجھاؤ. ایک صاحب سے تاجر برادری کے تھے، میں نام نہیں لوں گا برادری کا بھی، لیکن متوجہ ہو جائیں گے آپ. ان سے میں نے پوچھا، کہنے لگے مولانا یہ انڈر انوائسنگ. میں نے کہا بھائی کیوں انڈر انوائسنگ کی ضرورت؟ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کو پروفٹ ہی نہیں ہوتا. میں کہ یہ جس کو آپ پروفٹ نہیں ہوتا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ فل انوائسنگ کریں گے، پوری طرح سے کریں گے، تو آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، جیب سے پیسے دینے پڑیں گے. کہنے لگے نہیں مولانا ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اتنا تھوڑا پروفٹ ہوتا ہے کہ اس سے گزارا نہیں ہو سکتا. میں کہا قبلہ یہ جو آپ کو تھوڑا نظر آ رہا ہے، اگر یہ حلال ہو تو اس کے اندر برکت کا وعدہ خدا نے کیا ہوا ہے. اور قرآن بہت واضح طور پر فرماتا ہے اللہ تم سے رزق کا وعدہ کرتا ہے، وَالشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ، اور یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر اور فلاکت کا وعدہ دیتا ہے. لہذا عام طور پر یہ کامن ہے کہ ہمارے بچوں میں، جوانوں میں تجارت کرنے میں، بزنس کرنے میں خوف پایا جاتا ہے. کیوں؟ کسی بھی بچے کو کہو مولانا صاحب نقصان ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. یہ تمام کے تمام منفی خوف. خدا نے وعدہ کیا ہے، اس نے تجارت میں رزق کے اگر 100 حصے ہیں، 90 حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں رکھا ہوا ہے. وہ وعدہ کر رہا ہے آپ سے کہ آپ تجارت کرو. ہمیں کس بات کا خوف ہے کہ پورا کیسے ہوگا. غلامی ذہن میں اس حد تک پہنچ چکی ہے، کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ جب ذہن غلام ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے. لیکن آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ حرام. اتنا کامن کر چکے ہیں ہم حرام کو کہ بعض چیزیں ہمیں حرام لگتی ہی نہیں ہیں. لوگوں کے حقوق مارنے سے لے کر اور کہاں کہاں تک چلے جائیں ایک پوری داستان ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے عرض کیا جیسے ہی انسان حرام کھانا شروع کرتا ہے اس کا دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دل مکمل طور پر ٹیڑھا ہو جائے تو یہ جانتے ہوئے کہ میرے سامنے امام ہے، میرے سامنے نبی ہے، وہ اسے اذیت. قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ آخری مراحل کے جس میں امام جنگ کے لیے جب آئے ہیں اور لشکر نے چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا. تنہا امام، مقاتل کہتے ہیں چاروں طرف سے امام کو گھیرا ہوا ہے اور شور مچا رہے ہیں اتنا کہ آواز سنائی نہیں دے رہی. تو ایک مرتبہ امام نے ان کو خاموش رہنے کا کہا، اور جب امام نے خاموش ہونے کا امر دیا اور وہ خاموش ہوئے تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا کلکم، جتنے بھی ہو تم سارے کے سارے، عاصٍ لامری، میرے امر کا عصیان کرنے والے ہو، میری بات ماننے والے، غیر مستمع قولی، تمہیں مستمع، تمہیں میری آواز، تمہیں میری بات سنائی نہیں دے گی. کیوں؟ ایک وجہ بیان کی، قد ملئت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. حرام چلا جائے پیٹ میں. کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ امام حسین کون ہے؟ کیا نہیں معلوم تھا انہیں؟ یہ سب جانتے تھے. جو نہیں جانتے تھے ان کو امام نے تعارف کروایا، امام نے بتایا میں کون ہوں. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کلکم، تم سارے کے سارے جتنے بھی ہو میرا امر کی نافرمانی کرنے والے ہو، تم سارے کے سارے میری بات نہ سننے والے ہو. کیوں؟ قد ملئت بطونکم بالحرام، اور پھر اللہ نے تمہارے قلوب پر مہر لگا دی. عزیزان من، میں اگر اس تصور میں ہوں کہ میں لقمہ حرام کھاؤں گا اور پھر جب امام آئیں گے تو میں امام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ حماقت ہے. نہیں چاہیے امام کو ایسے افراد. لہذا حرام تو بہت دور کی بات ہے. بعض علماء نے لکھا کہ حضرت نے حتیٰ ان افراد کو اپنے ساتھ کربلا میں رہنے نہیں دیا جن کے گردن پر کسی کا حق باقی تھا. لہذا روایات میں ملتا ہے تاریخ نے نقل کیا ہے
کہ حتیٰ امام نے جنگ سے پہلے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تمہاری گردن پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے؟ فرمایا 2 افراد کھڑے ہوئے اور دونوں نے یہ کہا کہ مولا ہم گردن پر قرضے ہیں، مقروض ہیں. ایک سے پوچھا بھائی تم نے قرض کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگا مولا فرصت نہیں ملی، یعنی پیسے تھے میرے پاس، میں لوٹا سکتا تھا لیکن مجھے فرصت نہیں ملی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دینا نہیں چاہتا تھا، بھول گیا، موقع نہیں ملا، پیسے تھے. دوسرے سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا مقروض ہوں، نقصان ہو گیا تھا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، نہیں دے سکا تھا، پیسے ہی نہیں تھے، کچھ نہیں تھا کہ میں اسے بیچ کر قرضہ واپس کر پاتا. امام نے وہ بندہ جس کے پاس پیسے نہیں تھے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا اتنا مولا. امام نے اسی وقت حضرت عباس کو اشارہ فرما کے کہا ہماری جانب سے کسی بندے کا انتظام کرو، اس کی جانب سے ہم پیسے دے رہے ہیں، یہاں سے کسی کو روانہ کرو کہ وہ جائے اور ہماری جانب سے اس کا قرض واپس کرے. اور وہ جس کے پاس پیسے تھے اور اس نے نہیں دیا، اس کو کیا کہا امام نے کہا خود جاؤ اور جا کر اپنا قرض اگر تمہارا نصیب ہوا تو تم شہداء میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے. اب مجھے نہیں پتا تاریخ میں کہ وہ واپس آ سکا یا نہیں. ایک حق امام نہیں چاہتے تھے کہ گردن پر کسی کا حق رکھ کے، شہداء حتی شہداء کربلا ہیں، کسی کا حق امام نے. لہذا بعض روایات یہ کہتی ہیں تاریخ میں کہ جب کربلا پر پہنچے ہیں اور امام کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ وعدہ گاہ ہے، تو بعض فرماتے ہیں کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کو بلا کر یہ پوچھا گیا کہ کس قبیلے کی زمین ہے، اور اس سے باقاعدہ امام نے کربلا کی زمین کو خریدا ہے. حسین اپنی گردن پر، اپنے اصحاب کی گردن پر کسی کا جو قرض نہیں رکھتا وہ امام، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پیٹ میں حرام ہو اور وہ امام تک پہنچ جائے. لہذا یاد رکھیے گا، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایکسیڈنٹلی امام حسین تک نہیں پہنچ سکتا. کربلا میں کسی کو امام ایکسیڈنٹلی اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے. لہذا امام اپنے ساتھ جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چلے ہیں، حتیٰ وہ بچے بھی امام کے تربیت یافتہ افراد ہیں، تربیت یافتہ بچے. لہذا بعض تاریخ نے کوفے کے حالات کو رقم کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جب یہ کاروان کوفے کے بازار میں پہنچا تو 3 دن کی بھوک اور پیاس تو کربلا میں تھی. 11 محرم کو مجھے نہیں معلوم شام غریبہ کتنا کھانا اور کتنا پانی آیا ہوگا. 11 محرم کی صبح سے ان کو لے کر چلے ہیں، اور روایات کہتی ہیں کہ 12 محرم یا 13 محرم کو یہ کوفہ کے بازار میں موجود تھے. جتنی تیزی کے ساتھ سفر کرایا گیا تھا، جب یہ بچے چھوٹے چھوٹے وہاں پہنچے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ بچوں کی کیفیت یہ تھی کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے چہروں کے رنگ پیلے ہو چکے تھے، پیاس کی شدت سے ہونٹ اور زبانیں خشک تھی بچوں کی، بھوک اور پیاس اور تھکن کی شدت سے بچوں کے بدن پتوں کی مانند کانپ رہے تھے. ننھے ننھے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور ننھے ننھے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں. یہ بچے اس کیفیت کے ساتھ بازار کے درمیان میں کھڑے ہیں. امام سجاد کو طوق و زنجیر میں باندھ کر کھڑا کیا ہوا ہے، شہزادیاں اسی طرح سے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اسیروں کی مانند لا کر کوفے کے بازار میں کھڑا کیا ہوا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شہزادی نے اپنا خطبہ بیان کیا کہ جس کے بعض مطالب آپ کی خدمت میں کل تقدیم کروں گا. لیکن اہل سنت کی روایتوں نے حتیٰ یہ لکھا ہے کہ علی کی بیٹی نے جب ایک مرتبہ کہا نا یا ایھا الناس اسکتوا، اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، تو علی کی بیٹی کا یہ امر جاری ہونا تھا. لوگوں کی آوازیں ان کے گلوں میں دب گئیں. فرمایا کہ امر کہا تھا انسانوں کے لیے، لیکن تاریخ نے لکھا حتیٰ جانوروں کی آوازیں ان کے گلے میں دب گئیں. بعض تواریخ نے حتیٰ یہاں تک لکھا ہے کہ گھنٹیوں کی آوازیں بھی دب گئیں. یعنی علی کی بیٹی کا امر ایک وقت میں انسانوں پر بھی جاری ہوا، حیوانات پر بھی جاری ہوا، جمادات پر بھی جاری ہوا. یہ کرامت کو ظہور دے کر علی کی بیٹی سمجھانا یہ چاہتی تھی اسیر تم ہو ہم نہیں ہیں.
اسیر تم ہو، ہم اسیر نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں۔ لیکن اس کیفیت میں جب شہزادی نے خطبہ دینا شروع کیا تو بعض تاریخوں نے لکھا کہ یہاں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، اور وہاں کوفے کی حوالی میں محل ہے ام حبیبہ کا، جو بی بی کی کنیز تھی، اور شہزادی نے اسے قرآن اور معارف کی تعلیم دے کر آزاد کر دیا تھا۔ کسی تاجر سے شادی ہوئی، اللہ نے اس کو رزق زیادہ دیا، اس نے ام حبیبہ کے لیے بڑا عالی شان محل بنایا، کئی غلام اور کنیزیں اس کو خرید کے دیں، جو کل تک خود کنیز تھی آج کئی غلام اور کنیزوں کی مالکن بنی ہوئی ہے، شہزادی بنی ہوئی ہے۔ بس کسی غلام نے آ کر وہاں خبر دی، کہا بی بی اسیروں کا ایک کاروان شہر میں آیا ہے، آپ اجازت دیں ہم جا کر تماشا کر کے آئیں۔ فرماتی ہیں میری شہزادی نے منع کیا تھا، اسیروں کا تماشا نہیں کرتے۔ اتنے میں کسی کنیز نے کہا شہزادی ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بیویاں ہیں جو بڑی باعظمت نظر آتی ہیں لیکن ان کے پاس چادریں نہیں ہیں، انہیں اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ بس جب یہ سنا تو ایک مرتبہ کنیزوں کو کہا چادروں کو جمع کرو، غلاموں سے کہا پانی اور کھجوروں کو جمع کرو۔ ایک مرتبہ شہزادی غلام اور کنیزوں کے جھرمٹ میں جب پہنچی ہے کاروان کے پاس، لوگوں نے شہزادی کو جگہ دی ہے۔ جیسے ہی ام حبیبہ وارد ہوئی، پہلی نگاہ بچوں پر پڑی، رنگ پیلے ہیں، چہرے تماچوں کے نشان ہیں، زبانیں اور ہونٹ خشک ہیں، بچے تھر تھرا رہے ہیں۔ برداشت نہیں ہوا، فوراً کھجوریں تقسیم کی، کوزوں میں پانی ڈال کر پیالے پکڑائے بچوں کے ہاتھ میں، اور ابھی کھجوریں دے کر بس ایک جملہ کہا میرے بچوں کا صدقہ ہے۔ یہاں صدقے کا لفظ آیا، وہاں سے جناب زینب کبریٰ نے آواز لگا کر کہا بچوں صدقہ ہم پر حرام ہے۔ کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے عزیزوں، کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے یہ بچے چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان کے لیے حلال و حرام شریعت کا معنی سن تکلیف میں نہیں ہے، اور پھر اتنے بھوکے بچوں پر یہ کیفیت خدا جانے۔ بس شہزادی نے اتنا کہا تھا حرام ہے، تاریخ کہتی ہے کئی دن کے بھوکے پیاسے بچوں نے اپنے منہ سے کھجوروں کو باہر نکال دیا، کھجوروں کا باہر آنا تھا۔ ام حبیبہ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے بچوں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہ ہماری پھوپھی نے کہا صدقہ ہم پر حرام ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ تعجب کر کے پوچھا، کہا صدقہ؟ ارے میری شہزادی نے بتایا تھا صدقہ تو نبی کی آل پر حرام ہوا کرتا ہے۔ پھوپھی کہاں ہے؟ بچوں نے اشارہ کیا، جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، شہزادی سر جھکائے کھڑی ہیں۔ کہا تو نے منع کیا؟ کہا میں نے منع کیا۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے سنا نہیں؟ کہا میں نے سنا، لیکن میری شہزادی نے بتایا تھا کہ صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا ہے۔ آپ لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہمارا تعلق مدینۃ النبی سے ہے۔ ام حبیبہ نے سنا، ایک مرتبہ تعجب کر کے پوچھا کہ میری شہزادی کا شہر؟ کس محلے سے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ اب ام حبیبہ تڑپ کر رہ گئی، کہا ارے یہ تو میری شہزادی کا محلہ ہے، نبی کی اولاد کو کہتے ہیں بنی ہاشم، میں تو سب کو جانتی ہوں۔ کہا کس کو شہزادی شہزادی کہہ کر بلا رہی ہے؟ تیری شہزادی کا کوئی نام ہے؟ کہا ارے نام تو ہے لیکن اس بھرے مجمع میں شہزادی کا نام زہرا علی کی بیٹی ہے، چادر تطہیر کی وارث ہے، میں اس مجمع عام میں کیسے نام لوں گی؟ کہا میرے کان میں بتا دے۔ اپنے چہرے کو نزدیک کر کے کہا میری شہزادی کو زینب کبریٰ، زینب علیہ کہتے ہیں۔ کہا مگر پہچانتی بھی ہے اپنی شہزادی کو؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی، ارے میں نے اتنے سال خدمت کی ہے بی بی کی۔ بس چہرے کو بلند کیا، ام حبیبہ سے کہا ذرا غور سے میری طرف دیکھ۔ اب جو ام حبیبہ نے نظر ڈالی، ایک مرتبہ سر کو پیٹنا شروع کیا، رو کر کہتی ہے شہزادی ارے علی کی بیٹی بازار میں، زہرا کی بیٹی بازار میں، تو شہزادی عباس کہاں ہے؟
چاہتی ہے نگاہ کو بلند کر، تجھے نیزے پر عباس بھی دکھائی دے گا، نیزے پر حسین کی زیارت بھی ہو جائے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل و عدالت کو قائم فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مقاومت اسلامیہ باطل قوتوں سے برسر پیکار ہے، بالخصوص غزہ، فلسطین، پارا چنار اور دیگر تمام مقام میں، شام، لبنان میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء مراجع ظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بالخصوص التماس صحت کا کہا گیا ہے، بانی مجلس کے والدین ہیں اور بیگم عابد حسین شاہ اور دیگر بہت سارے بیمار مورد نظر ہیں، خصوصاً کچھ کینسر کے مریض ہیں، ان سب کے لیے دعا فرمائیے کہ پروردگار بحق بیمار کربلا ان سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اپنے تمام مرحومین شہداء ملت اسلامیہ، بالخصوص مرحومین وسیع محمد ام فروہ بیگم، مشتاق حسین، فاطمہ بیگم اور بانیان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے ساتھ ساتھ بیگم السید اتفاق حسین کے لیے ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔